رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے حضرات موجود ہیں اور آ رہے ہیں الحمدللہ، عقائد پر بیان ہے اور روم بڑا دیر سے کھلا ہمارا۔ آج نور کرم بھائی آرام فرما رہے ہیں، انہیں ٹائم نہیں دیکھا نہیں انہوں نے، ورنہ ہم نعت خوانوں کو آدھے گھنٹے پہلے یا 1 گھنٹے پہلے چانس دینا چاہیے تاکہ محفل رنگ پر آئے، جوش پر آئے۔ تو جو بیان کا سلسلہ ہوتا ہے لٹل بٹ ڈرائی، اس کو ہم ڈرائی کہتے ہیں ہماری لغت میں، کیونکہ سننا پڑتا ہے نا، جھومنا نہیں پڑتا۔ تو اس لیے آدھے 1 گھنٹے پہلے اگر یہ روم کھول لیا جائے لائیو اور منات خواہ موجود ہوتے ہیں تو میں گزارش کروں گا یہ ایڈمن کو کہ پلیز ڈو ناٹ سلیکٹ نیکسٹ ٹائم۔ آپ خیال رکھیں کہ 2:30 بجے یا 2 بجے تو اس وقت کسی نعت خوان کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ تعالی لائیو تو وہ محفل چلاتا رہے گا۔ اگر آپ کسی سلسلے میں باہر ہیں تو اچھا لگتا ہے، بھی نعت خوان بہت سے رہ گئے بیچارے، تو انشاءاللہ بھی میری بیان کے بعد میں خود بھی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہوں تو نعت کی محفل میں شامل رہوں گا آپ کے ساتھ۔ اور حفیظ میں سید صاحب بھی آئے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ سید صاحب پہلے ہوتے تو نعت سنتا۔ خیر آئیے، جزاک اللہ، ریز ہینڈ کر لیں، ہینڈ کو ریز کیجیے، جتنے کوشش کیجیے جتنے لوگ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تکلیف نہیں ہے۔ اللہ نے وہ یہ سمجھ کر ہاتھ ریز کر رہا ہے کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے، تو بے شک ہینڈ ریز کر لے، حالانکہ اس میں تکلیف تو کچھ نہیں ہے، انگلی ٹچ کرنی ہے، محبت کا ثبوت دینا ہے۔ بڑا تھوڑا سا انفارمیٹیو تھوڑا سا آج کا بیان ہے، کوشش کروں گا ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں آپ کے ذہن میں یہ حاضر ناظر کا مسئلہ آج چل رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، کرتا ہوں کہ ہر سیٹرڈے کے دن جو ہے نا عقائد پر بیان ہو، فرائیڈے کے دن جو ہے رمضان مبارک کے ریفرنس سے کوئی ایسا بیان ہو جو رمضان مبارک کی موضوع ہو، اور سنڈے کے دن ہم کسی پرسنالٹی کی کرتے ہیں، جس طرح سیدنا فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا، حضرت علی کا ذکر کریں گے رضی اللہ تعالیٰ، کل اس طرح سلسلہ چلائیں گے۔ لیکن عقائد پہ جب بیان ہو تو اس پہ ضرور بضرور آپ کو، بلکہ نوٹ بک کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو لگے کہ کوئی ریفرنس میں مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کو آگے جا کے بھی بحث فیس بک پر، آن لائن پر، ادھر ادھر مسئلے یہ بدبخت پھینکتے ہیں تیر، تو اس کی نالج میں آپ کا اضافہ ہو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبت سے سنیے گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا کہ آپ کے دل میں اترے بات، اور یہ میرے آقا کی بات تو دل میں اترتی ہے، بلکہ دل میں ہو کے پوری روح میں سما جاتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام میرے روم کے سامعین، سننے والے، محبت کرنے والے، پیار سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں، دھیان سے اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے والے، سمجھنے والے، اس کا ادراک رکھنے والے، کہ اگر میں نے ان الفاظوں میں کوئی بے ادبی کی، ادھر ادھر ٹچ کیا کمپیوٹر کو، یا کسی قسم کے کھیل میں مشغول ہو گیا، یا کسی قسم کے اور معاملات میں،
تو یہ نیکیاں زائل ہونے کے علاوہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے گناہوں کا مرتب ہو جاؤں کہ کسی نیکی کے پیغام کو سننے کے بجائے کسی بدی والے دوست کی طرف رجوع کر لوں جو دنیا کی باتیں کرے. تو کوشش کیجئے اوائڈ ایوری تھنگ. اگر آپ کو واقعی اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے محبت ہے، آقا علیہ السلام کے اور ان کے صحابہ کے تمام کے تمام سنتوں سے محبت ہے، تو غور سے سنیے گا. انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آپ کو اللہ کی توفیق سے عطا ہوگا. آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے توفیق دے آیت کریمہ کی چند تفسیر اور ان کے مسائل جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. وما توفیقی الا باللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے. غور کرتے جائیے ترجمے پر، کنز ایمان شریف کی کیا شان ہے، اور کرتے جائیے ترجمے پر. ترجمے میں آپ کو ساری حقیقت مل سکتی ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب. یہ آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کنز ایمان سے پیش کیا. اب تھوڑی سی اس پہ تمہیدی اور اس کی تفسیر میں کچھ گفتگو کریں گے، ورنہ اتنی بہترین آیت ہے ہمارے عقیدے پر یہ کہ اگر میں صرف یا پر ہی گفتگو کروں تو پوری تقریر ہو. پھر میں یا کے بعد نبی کا ذکر آیا، یا نبی پہ ذکر کروں تو ایک الگ تقریر ہے. پھر انا ارسلنا پہ کروں تو ایک الگ موضوع ہے پورا 2 گھنٹے کا. سچ بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں کرتا جاؤں. اور شاہدن پہ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول کیسے شاہد ہیں. اس پر ایک مکمل تفصیلی حدیث کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی ہے. کس قدر بہترین آیت کریمہ ہے یہ. اللہ اکبر. ثبوت ہے قرآن کے دلائل کے ساتھ، نفس کے ساتھ، کہ میرے آقا کی کیا شان ہے. یہ اللہ نے بیان کی ہے. یہ عام کوئی محدث، کوئی محقق، مولوی یا مفتی نہیں کہہ رہا، کہ اللہ فرما رہا ہے، اے نبی کیا شان ہے تمہاری. میرے دوست آئیے، اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، میں بھی کیونکہ محفل نعت آپ کی ہوتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کچھ نعتیں تو اتنی اچھی پڑھی جاتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. کچھ نماز کا، کچھ دینی معاملہ ہی ہے ہمارے ساتھ، اور کوئی نہیں ہے. دنیاوی چکروں تو میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں یہاں. لیکن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں پھر کوئی ایسی نعت اچھی پڑھا ہوتا تھا کہ اپنا ٹائم تو ہے نا بس پھر وہ یہاں دینا پڑتا ہے 10 منٹ. تو میں بھی حصول برکت کے لیے ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اور میں کوشش کروں گا کہ بڑے باذوق نعت خواں موجود ہیں. مجھے کچھ لوگ میل کرتے ہیں، حضرت وہ آپ نے کلام پڑھا تھا وہ کہاں ہے، پھر کچھ بولتے ہیں وہاں، مجھے یاد نہیں رہتا. تو اب میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو اپنے پاس لکھ لوں کہ میں کون سا کلام پڑھ رہا ہوں، تاکہ کسی کو ضرورت ہو ہائے کلام پڑھنے کی تو آگے بڑھائے. بہت اللہ تعالیٰ مزہ دے گا آپ کو اور برکت ہوگی. اچھا نیا کلام جائے گا آپ کے روم سے تو وہ بھی بولیں گے کہاں سے کلام آیا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے محبت کے ساتھ، بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم ان کی شان کے نعرے لگائیں گے محبت سے، اے سنیوں تمہاری پہچان کرا رہا ہوں، سرکار کے دربار میں تمہاری پہچان کرا رہا ہوں. اے روم کے غیور سنیوں سنو، ہم ان کی شان کے نعرے
لگائیں گے محبت سے ہم ان کی شان کے نعرے لگائیں گے محبت سے نبی پاک کی محفل سجائیں گے محبت سے ہم ان کی شان کی کے نعرے اور سکون دل کی چاہت ہے تو ان کی بزم میں آؤ سکون دل کی چاہت ہے تو ان کی بزم میں آؤ تمہارے دل کی ویرانی مٹائیں گے محبت سے تمہارے دل کی ویرانی مٹائیں گے محبت سے نبی پاک کی محفل سجائیں گے محبت سے. شعر سنیے. اور خدا جب عرش پر محبوب کی محفل سجائے گا عرش کا سما ہوگا. ارے وہ سما بھی کیا سما ہوگا کب خدا جب عرش پر محبوب کی محفل سجائے گا تو ہم بھی نعت آقا کی سنائیں گے محبت سے تو ہم بھی نعت آقا کی سنائیں گے محبت سے. نعت خانوں اے میرے ثنا خانوں کیا تمہارا رتبہ ایسا ہوگا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دل سے پڑھتا ہوں؟ میں اللہ کے رسول کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں. میں آقا کی بارگاہ اقدس میں یہ سوچ کر پڑھتا ہوں کہ میری نعت نبی سنتے ہیں، آقا سنتے ہیں. تو پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا کہ زندگی یوں تو گزر جائے گی ہر ایک کی مگر زندگی یوں تو گزر جائے گی ہر ایک کی مگر ان کی سنت پہ چلو گے وہی جینا ہوگا. منتقل ہوگا جو دنیا سے تمہارا عابد منتقل ہوگا جو دنیا سے تمہارا عابد نعت سرکار کا بس گھر میں خزینہ ہوگا. تو ہم بھی نعت آقا کی سنائیں گے محبت سے نبی پاک کی محفل سجائیں گے محبت سے. سنیے عقیدت کا شعر. جس کو اچھا لگے وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہے، جس کو مناسب لگے وہ ایک ہی مرتبہ کہہ لیں. ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ صلح کلی والا ہے، 3 دفعہ کہنے والا ہمارا ہے. سنیے شعر. ہم ان کی شان کے نعرے لگائیں گے محبت سے. ارے میں اس مسجد میں جاؤں گا عبادت رب کی کرنے کو، میں اس مسجد میں جاؤں گا عبادت رب کی کرنے کو جو ان کے نام کی تختی لگائیں گے محبت سے جو ان کے نام کی تختی لگائیں گے محبت سے ہم ان کی شان کے نعرے لگائیں گے محبت سے دم رخصت غلام مصطفیٰ ان کا تصور کر
دمے رخصت غلام مصطفیٰ ان کا تصور کر، تجھے خود کلمہ طیب بھی پڑھائیں گے محبت سے، تجھے خود کلمہ طیب پڑھائیں گے محبت سے، تم ان کی شان کے نعرے لگائیں گے محبت سے۔ ارے تو ان کی نعت پڑھ عابد، تو ان کی نعت لکھ عابد، تو ان کی نعت پڑھ عابد، تو ان کی نعت لکھ عابد، نصیبہ دن بدن تیرا سنواریں گے محبت سے، نصیبہ دن بدن تیرا سنواریں گے محبت سے، ہم ان کی شان کے نعرے لگائیں گے محبت سے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اللہ تعالیٰ پسند آئی تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا جب بھی بیان کروں ایک کلام نیا آپ کو روز سناؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی مدح کرنے کی توفیق صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔ سنیے آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کیا، آپ سنیے اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو یا کہہ کر پکارا۔ یا حرف ندا ہے، اور ندا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا۔ اگر کسی کو پکارنا یہ عبادت ہوتی، جیسا کہ یہ گروپ کہتا ہے نام لے کے آج رمضان المبارک کی اچھی ساعتوں میں اپنی زبان کو خراب کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ قرآن میں بھی ان کو بڑی لان تان کرتا ہے۔ یہ منافقوں کو کہنا ضروری ہے کہ یہ وہابی دیوبندی چترالوی حدیثی یہ سب کیا کہتے ہیں کہ یا کہنا شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر یہ عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کو یا نہ کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عابد نہیں ہے بلکہ معبود ہے۔ غور سے سنیے گا۔ اور اگر یا کو عبادت قرار دیا جائے تو یہ کہنے والا ہوگا عابد، اور جسے یا کہہ کر پکارا جائے وہ ہوگا معبود۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ رب جل شانہ سبحانہ تعالیٰ عابد نہیں، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ اس کی ذات اس سے پاک ہے، وہ تو معبود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یا کہہ کر پکارنا اس بات سے عبادت نہیں ہے۔ جب عبادت نہیں تو شرک بھی نہیں۔ تو شرک اس وقت ہوگا جب یا کہنے کو عبادت قرار دے دیا جائے بقول ان کے۔ تو بزرگوں، دوستوں، میرے پیاروں، سنو، کسی کو پکارنا عبادت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں عبادت آپ شاید ذہن بنائیں کہ کہہ سکتے ہیں، ایک صورت میں عبادت ہو سکتا ہے کہ جس کو پکارا جائے اس کو معبود سمجھ کر، معبود مان کر پکارا جائے، تو یہ شرک ہے اگر یہ ذہن میں گمان ہو۔ یا جو ہے یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اور ان کی دل پہ چوٹ لگتی ہے، ان کی مائیں مر جاتی ہیں، ان کے جنازے نکل جاتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے سے کیسے بدبخت ہیں نبی کے غلام کہ یا رسول اللہ کہنے سے ان کے گھروں کے چولہے بھی بجھ جاتے ہیں۔ جس گلی کے اندر یا رسول اللہ کی محفل ہوتی ہے تو سنیوں نے بھی کمال کیا ہے، سنیوں کا بھی دماغوں کو اللہ تعالیٰ داد دے اللہ کی عطا سے، ایسا اللہ تعالیٰ ان کو جوش دیتا ہے، ایسے نئے نئے خیالات آتے ہیں کہ اب تو بڑے باقاعدگی کے ساتھ بینر پہ لکھا جاتا ہے یا رسول اللہ کانفرنس۔ اب بچ بیٹا، پہلے تو بولتا تھا یہ میلاد کانفرنس، اب وہ یا رسول اللہ کانفرنس میں یا رسول اللہ ان کو کہنا ہی پڑتا تھا، یار یا رسول اللہ کانفرنس۔ کیا بات ہے، سنیوں قربان جاؤں تمہارے دماغ اور دلوں پہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمیں رواں دواں رکھے۔ یا حرف ندا ہے، وہ پکارنے والے کو کہتے ہیں منادی، جس کو پکارا جائے اس کو کہتے ہیں منادا۔ اگر منادی منادا کو معبود مانے، معبود سمجھے اور معبود سمجھ کر اس کو پکارے تو ہم بھی اس کو شرک کہتے ہیں۔ سن لیجئے، ہمارے نزدیک بھی یہ شرک ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معبود مانتے۔ رب کریم ہمارا رب ہے، ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارے نزدیک معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود تصور جب کرتے ہی نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ارے ہم ان کو بھی اتنی بڑی شخصیت کے باوجود ہم ان کو بھی معبود تصور نہیں کرتے۔ ارے ہمارا ابھی عقیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو بھی اللہ کے سوا معبود سمجھے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں، اور اولیاء کرام کو بھی پکارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں اللہ کا محبوب سمجھ کر، اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا ولی اور دوست سمجھ کر، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دوست اور ہماری پکار کو سن لیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے، یعنی اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یہ لوگ ہماری فریاد کو سن لیتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہو، کوئی عقیدہ رکھے کہ انبیاء اکرام اولیاء اعظام از خود سن لیتے ہیں، یعنی ان کے سننے اور مدد کرنے کی قدرتی ذاتی طور پہ حاصل ہے ان کو یہ صلاحیت، اللہ کی عطا سے نہیں، تو ہمارے نزدیک سن لیجئے سنیوں، وہ مشرک ہے۔ ہمارے نزدیک وہ شخص، وہ عقیدہ رکھنے والا کون ہے؟ مشرک ہے۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی عطا سے کوئی چیز نہیں کرتا، اور اس کو اگر کوئی اللہ کی عطا کے بغیر مانتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک بھی مشرک ہے۔ لیکن یہ ہرگز شرک نہیں کہ جو اللہ نے جس کو عطا کی ہے صلاحیت، اور ہم اس کی تعریف نہ کریں اور اس سے مدد نہ مانگے، تو پھر دونوں کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے مختصر سا وضاحت کر دیا۔ اب سنتے کیسے ہیں؟ آئیے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حل ہوگا آخر کے اندر، اور آپ کو بہت زیادہ معلومات انفارمیٹیو ہے، کیونکہ یہ عقائد پر بیان ہوں نا، تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پین پینسل بھی لے کے بیٹھ جائیں کریں، کوئی سا پوائنٹ ہو تو نوٹ کر کے رکھیں تاکہ وہ تمہارے کام آئے بعد میں۔ سننے کے بعد نہیں بھول جاتا ہے، 24 گھنٹے تک تو اس کے سما میں رہتا ہے، اس کے دماغ میں رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ نظر سے نکل جاتا ہے، پھر کبھی کوئی ٹکراتا ہے اس کو ایسا 24 نمبر چموڑا، تو پھر وہ سوال ایسا الٹا کرتا ہے کراس کر کے۔ تو جو میں سنیے، تو سنتے کیسے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ والے سنتے کیسے ہیں۔ یعنی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کی تعریف کروں اور میں سب سے پہلے اس کے وزیر کی بات کروں، پھر وزیر کے بعد اس کے خادم کی بات کروں اور خادم کی شان بیان کروں تمہارے سامنے، تو پھر تمہیں بادشاہ کی شان بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تم خود ہی مان لو گے بھائی، جس کا بچہ، جس کے گھر والے اتنے ادب اور احترام والے، تو اس کا گارجین اور اس کا جو ہے نا سرپرست کیا ہوگا بھائی، وہ اس کی شان کیا ہوگی۔ تو سنیے، پھر ہم بات کریں گے یا رسول اللہ کی انشاءاللہ۔ اللہ والے کیسے سنتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیجئے، ہے نا۔ حضور کو یا کہہ کر پکارنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر صحابہ نے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھے کیا ہر ایک جانتا ہے، لیکن میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اللہ والوں سے۔ آئیے پہلے اللہ والوں کی سما میں مشہور حدیث کتاب الصلاۃ بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ کی دوسری حدیث غور سے دیکھ لیجئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میری طرف قرب حاصل کرتا ہے، اور وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، اور سنتیں بھی ادا کرتا ہے، اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، اور نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ میرا بندہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنتیں بھی ادا کرتا ہے، اور پھر میرا قرب بھی حاصل کرتا ہے۔ تو نفلوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کے منکر ہیں، یعنی نفلوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کے منکر ہیں،
یہ تو نفل پڑھتے ہی نہیں، یہ تو سنتیں بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے، جاتے ہوں گے آپ حرمین میں جو ضروری موقع سن دیتے ہیں بس وہ پڑھتے ہیں. اب جا کے دیکھ لیجیے اب ان کو کہاں اللہ والے اللہ کے پیارے کی حدیث، اور حدیث سرکار فرما رہے ہیں، اور بخاری کے اندر صحیح الحدیث میں، اور یہ اتھینٹیکیٹ حدیث ان کی ہر کتب کے اندر موجود ہے. تو جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو پڑھو تو ثواب، اگر نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. یہ تو مسئلہ ہم بھی مانتے ہیں نا بھائی، یہ ٹھیک ہے. لیکن دوستوں اگر فرائض ادا کیے جائیں، واجب ادا کیے جائیں تو کون سا کمال ہے؟ وہ تو فرض ہے، وہ تو واجب ہے جو ہم نے ادا کیے. لیکن محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد جب ساری دنیا سو جائے، اے ہے میرا رب فرماتا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو میرا بندہ سخت سردی میں اٹھتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانی ٹھنڈا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سخت سرد ہوائیں چل رہی ہیں، وہ سب کو قربان کر کر میری طرف رجوع کرتا ہے. اور اٹھ کر ساری دنیا سو جائے اور اللہ کی محبت میں اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے جب وہ نفل پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا، یہ شان ہے اولیاء کرام کی، یہ شان ہے ہمارے صالحین کی. اسی لیے میاں صاحب کیا فرما گئے کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، ارے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے. اللہ اکبر. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ وہی اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہم میں ناپید ہیں نا، ہمارے اطراف ہمیں ملتے نہیں ہیں نا. اب لاکھوں میں ایک ہیں، ہزاروں میں ایک ہیں. اب لوگوں نے ان کے لباس پہن لیے ہیں، کلر پہن لیے ہیں، کپڑے پہن لیے ہیں، جبے پہن لیے ہیں. بس ہم ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں. جب ہمارا اینڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس پر اپنی بربادی کو روکتے ہیں. یار یہ اللہ والا کہاں تھا، یہ تو چیٹر تھا. ان کے کپڑوں کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بڑا چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں نوافل کے لیے اٹھتا ہوں، اللہ میں روزے رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. وہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ دنیا اس کو دیکھے تو واہ واہ ہو. وہ دنیا سے بھاگ کر الگ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ جب اس کو اللہ نے اپنا بنا لیا تو اب اس دنیا کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں جب تک محبت نہ ہونا لگن کچھ بھی نہیں، لگن سے مطلب کچھ بھی نہیں بنتا. جب تک عشق نہیں، جب تک محبت نہیں، جب تک پیار نہیں، جب تک کچھ نہیں، کہ عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. یہ اہل عشق بنو میرے دوستوں، اہل عشق بنو. جب تک اہل عشق اور اہل محبت نہیں بنو گے تمہاری بات بنے گی نہیں. اہل محبت بنو، اور اہل محبت کے طریقے پہ چلنے سے ایسے رہبروں کی صحبت اپناؤ جو واقعی و شاق ہیں. وہ طریقہ سکھائیں گے تمہیں رب سے محبت کرنے کا صحیح معنوں میں. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ اور یہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے کیا کسی نے خوبصورت بات کہی، مولانا محمد علی ظہوری صاحب نے، کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے بندہ بننا ہے تو اے ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. رنج و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں،
ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. ان کی شان اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے اللہ کے بندے رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہیں. سورہ فرقان پڑھ لیجئے. اسی لیے فرمایا یتقرب التی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ ترقی کرتا رہتا ہے قرب کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے ریفرنس دے دیا، اس حدیث کا حوالہ بھی دے دیا کہ یہاں تک میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنا محبوب. لہٰذا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے محبوب بنا لے، کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ درے حبیب کی بات ہے. اب کسی کو اس میں حسد کرنے کی جلن کی ضرورت تو نہیں، اللہ جسے چاہے بنا لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خطا حبیبتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر وہ بندہ محبوب سبحانی بن جاتا ہے، پھر وہ بندہ محبوب رحمانی بن جاتا ہے، وہ بندہ پھر محبوب الہی بن جاتا ہے. یہ سارے بندے اللہ کے ولی آپ کو سنیوں میں ملیں گے، تمہیں ان میں کوئی نہیں ملے گا، ان میں تو بدبختوں میں کوئی بھی نہیں ملے گا. یہ جتنے ملیں گے محبوب الہی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث لاشانی، شاہ جیلانی، اللہ اکبر، داتا پیا، خواجہ پیا، بابا فرید، یہ جتنے بابے ہیں، یہ جتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے رات دن عبادتیں کر کے سجود و قیام کر کے یہ مقام بنایا، جس کا اللہ نے قرآن مجید سے یہ ہمیں اندیا دیا کہ یہی تم محبوب ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے دوستوں، اب محبوبیت کا نتیجہ اور ثمر اس کو کیا ملتا ہے جب اللہ کا محبوب بنا لیتا ہے اللہ اپنا کسی کو. میرے دوستوں، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں قرآن بیان کر رہا ہوں ابھی تک، اور آقا علیہ السلام کی حدیث، یہ اللہ کا فرمان ہے اور جو نبی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس کی بصر میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ حملہ کرتا ہے، پکڑتا ہے، پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. کسی صوفی کا یا کسی بھی محدث کا، کسی مولانا کا، کسی عالم فاضل، کسی مجتہد کا قول نہیں ہے. میرے دوستوں، یہ اللہ کا فرمان ہے. نبی علیہ السلام ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. سنیے، اللہ فرماتا ہے فَكُنْتَ، پس ہو جاتا ہے، سمعُ، اس کی سماعت. سماع سننے کی صفت کو کہتے ہیں. سماع کہتے ہیں، بولو. سماع کے معنی کیا؟ سننا. کہیے سننا، listen. اور سمیع یا سامع کے معنی ہوتے ہیں سننے والا. سماع کہتے ہیں کے معنی ہوتے ہیں سننا، اور سمیع یا سامع کہتے ہیں سننے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے سننے کی جو صفت سماع ہے وہ میں ہو جاتا ہوں. پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا. غور سے سنیے گا اللہ کیا فرما رہا ہے. میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا سنیوں کے، اور وہ ہمیں کھیل جاتے ہیں ہمارے اس سمیع اور سماع کے چکروں میں. وہ غیر عربی کی عبارت سے غلط ترجمہ کر کے ہمارے لوگوں کو الجھا دیتے ہیں جو بیچارے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے، پھر سنیے غور سے، کہ سماع سننے کی صفت کو کہتے ہیں، سننے کی، اور سمیع یا سامع کہتے ہیں سننے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس بندے کی سننے کی جو صفت سماع ہے وہ میں ہو جاتا ہوں. پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا، وہ میرے ساتھ سنتا ہے جیسے رب سن رہا ہے. رب کی صفت سننا، اس طرح سے وہ بندہ اللہ والا سنتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ بشری صفت کیا ہے، تو ہم لوگ قریب کی بات سنتے ہیں، دور کی نہیں. ٹھیک ہے، ہم قریب کی بات سنتے ہیں، دور کی نہیں. اللہ تعالیٰ قریب و بعید بلکہ ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا پھر اس کے سننے کی صفت میں ہو جاتا ہوں.
تو پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا، میرے ساتھ سنتا ہے. ذرا غور کرنا، کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ سنتا ہے. بندہ اللہ کی صفت کا مظہر ہے، تو اللہ جب ہر جگہ سے سنتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کی صفت کا مظہر ہو کر ہر جگہ سے سنتا ہے. یہ مطلب آج تک بدبختوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تو چھپا گئے، اور چھپاتے ہیں تو بیان نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ شیخ المفسرین، امام المفسرین حضرت امام احمد فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح میں تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہے. سنیے حوالے کے ساتھ. وَكَذَلِكَ لِعَبْدِ إِذَا بَعْدَ طَاعَتْ بلغ مقام الذي يقول الله تعالى كنت له سمعا وبصرا. آپ فرماتے ہیں اس طرح جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے نا، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا سمع اور بصر ہو جاتا ہوں. یہ امام رازی علیہ رحمت الرضوان کا مطلب یہ ہے کہ فَإِذَا صَارَ نُورًا جلال اللہ سمعا لہو سمع القریب والبعید. جب اللہ کے جلال کا نور اس بندے کے اندر سمع بن جاتا ہے تو سننے کی صفت بھی بن جاتا ہے، تو وہ بندہ قریب اور بعید، دور و نزدیک سے سننے لگتا ہے. میرے دوستوں، اللہ کے بندے سنتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سنتے ہیں نا. کس کا ایمان ہے؟ روم میں اتنی بات تمیدی میں نے کی. اب آ رہا ہوں میں ایک پیاری بات کی طرف. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں نا. کیسے سنتے ہیں؟ سب سے پہلے میں کراچی والوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ ہیڈ کوارٹر وہیں ہے نا. کراچی والے پکاریں گے یا غوث اعظم دستگیر شیئا للہ یا عبد القادر شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ. اب آپ کی سمجھ میں آیا. اب آپ دیکھیں برنالے والے بلا رہے ہیں، سردار آباد والے یہی پکار رہے ہیں، ارے کوئی لاہور سے یہی پکار رہا ہے، کوئی انڈیا سے یہی پکار رہا ہے، بلکہ دنیا کے کسی خطے سے پکار رہا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے شیئا للہ یا عبد القادر ساقین البغداد یا شیخ القیلانی. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم یا غوث اعظم دستگیر. میں نے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائی ایک بات، شاید آپ کے سمجھ میں 100% تو نہیں تو کم سے کم 75% آ گئی ہوگی. اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم کیوں یا غوث اعظم پکارتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا سمع، اس کا چلنا، اس کا ہاتھ سب بن جاتا ہوں. جب اب کیا ہوتا ہے کہ جب میں بن جاتا ہوں تو میں رب کی صفت کیا ہے؟ رب تو کہیں سے بھی سنتا ہے، رب کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، دور و نزدیک. تو پھر وہ بندے میں بھی وہ صفت آ جاتی ہے. اب اس صفت کو مانتے ہوئے اللہ کی عطا ہے اس بندے پر، غوث اعظم پر، تو ہم کراچی سے بھی پکارتے ہیں، لاہور سے بھی، انڈیا سے بھی، ایران سے بھی، امریکہ سے بھی، یورپ سے بھی، کینیڈا سے بھی، برطانیہ سے بھی. ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کی عطا سے رسول اللہ کے یہ غلام غوث اعظم داتا پیا صابر کلیر سنتے ہیں. اب شبہ نہ کرنا بھائی، اللہ فرما رہا، دیکھو یہ اللہ فرما رہا. جب یہ بات ہے تو اللہ نے فرمایا اب شبہ نہ کرنا، شک نہ کرنا، انکار نہ کرنا، کیونکہ اب اس کا سننا نہیں بلکہ میرا سننا ہے. نعوذ باللہ بندہ اللہ نہیں ہوتا. میرے دوستوں، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ جب اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو اللہ کا بندہ بھی اللہ کی صفت کا مظہر کہ ہر جگہ کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے. میرے الفاظ آپ غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا. وہ بندہ اللہ نہیں ہو جاتا، وہ اللہ کی صفت کا مظہر ہو جاتا ہے. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے، کہ اللہ کی صفت کا مظہر ہو کر ہر جگہ کی آواز کو سننے لگ جاتا ہے. چونکہ ابھی سننے کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں ابھی چلنے کی اور ہاتھ کی اور دیکھنے کی بات تو بہت لمبا معاملہ ہے، کیونکہ آیت کریمہ تو یہی کہتی ہے کہ اس کی پوری تفسیر کی جائے، چاہے گھنٹے لگ جائیں. تو ابھی میں سننے پر ہی آپ کو سمجھانا لگاؤں گا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ بولنے کو زیادہ اچھا سمجھ جائیں گے. امام راضی نے جو حدیث کی شرح کی،
اس میں فرمایا کہ اس طرح جب اللہ کے جلال کا نور اس کی بصر ہو جاتا ہے، دیکھنے کی صرف بن جاتا ہے نا، تو وہ بندہ القریب البعید، یعنی قریب و بعید نزدیک دیکھنے لگ جاتا ہے، سننے لگ جاتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نور کا فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ نور ید اللہ، جب اللہ کے نور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بندے کی کیا شان ہوتی ہے؟ اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ قدر علی التصریف فی الصعد والسہل والقریب والبعید. پھر وہ بندہ جس کے ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، تو اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، ایک منٹ دیکھیے گا. یہ بیلکس آج اس میں بھی دورے پڑ رہے ہیں آپ کے پال ٹاک میں، معاف کیجیے گا، میں نے آج پال ٹاک آن کیا تو اس کے اندر بھی دورے پڑتے ہیں. یہ شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے. یہ ہمارے نیکی چھپاؤ صاحب نے ہمیں کھلوایا کہ یہ کھول کے رکھیے پال ٹاک، اور پال ٹاک میں اس قسم کی حرکتیں بھی آ رہی ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ایڈورٹائز شروع ہو جاتی ہے. ہاں بیلکس آج اچھا چل رہا ہے، لیکن وہ پال ٹاک کھول کے رکھا تھا احتیاطاً، تو اس میں سے پھر یہ شروع ہو جاتی ہیں خرافات. اللہ رحم فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آئیے کیا فرماتے ہیں آپ کہ قدر علی التصریف فی الصعد والسہل والقریب والبعید، جو بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اس بندے کی شان ہو جاتی ہے، پھر وہ نزدیک اور دور سے ہر جگہ سے تصرف کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے. بندہ قادر کا ہے عبد القادر، میرے امام فرماتے ہیں نا، کیا بات یاد آئی مجھے، آئے ہے. پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے کہ وہ بغداد شریف میں بیٹھا بیٹھا سمندر میں ڈوبنے والے جہازوں کو پار لگا دیتا ہے. 12 سالہ ڈوبی کشتی تم نے پل میں ابھاری، محبوب سبحانی ہو تم، یہ ہے شان تمہاری. بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ، کیا کہنا غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا. میرے امام فرماتے ہیں بندہ قادر کبھی قادر ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. میرے دوستوں کیا شان ہے، ولیوں کی شان بیان کر رہا ہوں ابھی میں، اور وہ بھی آقا کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر مجھے انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی تمہیں آقا علیہ السلام کی شان تک پہنچنے کی. تم یہیں ٹھنڈے ہو جاؤ گے، واہ نہیں نعرہ لگا دو گے کہ میرا غوث ہے جیلانی. یہی قرآن حدیث ہے. میں آپ کو صرف آقا کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی، داتا پیا، صابر کلیر، محبوب الہی، ان اللہ والوں کی شان بیان کر رہا ہوں، اور جو بھی اللہ والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بزرگوں اور ولیوں کے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے پیارے نوافل پڑھتے ہیں، نفلوں کو ساتھ میرا قرب حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان کا سننا میرا سننا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا بولنا میرا بولنا، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میری صفتوں کے مظہرین ہو جاتے ہیں، ہر جگہ کی آواز سنتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ تصرف کرتے ہیں. اب ذرا غور کرو، جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، جب آقا کی یہ شان ہے، اللہ چاہیں تو اشاروں سے پل میں کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور کی شان سب سے عظیم ہے میرے دوستوں. جب محبوبوں کی یہ شان ہے تو سارے محبوبوں کے آقا سید المحبوبین آقا دو جہاں حضور پرنور کی کیا شان ہوگی. ارے جب اولیاء اللہ سنتے ہیں ان کا سننا رب کا سننا، تو کیا حضور علیہ السلام کے محبوب اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ ارے حضور تو حبیب ہیں، وہ ازل و ابد ہمیشہ اللہ کے حبیب ہیں. محبوبوں کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی. میرے رضا فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. معلوم ہوا میرے دوستوں اولیاء اللہ سن لیتے ہیں، حضور بھی سن لیتے ہیں. یہ ہمارا بناوٹی عقیدہ نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ابھی تو عقیدے کی پہلی شک تمہیں حاضر ناظر پر آیا ہوں. میں بھی شفاعت پہ نہیں گیا، میں تو اختیارات مصطفیٰ پہ نہیں گیا، تعظیم مصطفیٰ پہ نہیں گیا، شان مصطفیٰ پہ نہیں گیا میرے دوستوں بزرگوں، نور علی نور پر نہیں گیا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فرماتا ان کا سننا میرا سننا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا بولنا میرا بولنا. کیا فرمایا اللہ اماموں کے امام مولانا روم. ایک فارسی شعر سن لو، یاد آ گیا. اللہ مولانا روم نے کیا فرمایا اپنی تصنیف کے اندر؟ کیا شان بیان کی انہوں نے سرکار علیہ السلام کی اور اولیاء اللہ کی. کیا بیان کرتے ہیں ایک شعر کے اندر؟ آپ پوری ان کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے آپ سمجھ جائیں گے. اللہ اکبر. ہم مدارس میں پڑھا کرتے تھے مولانا روم کے شعروں کو، بلکہ ہمارا یہ ایک وظیفہ ہوتا تھا، پڑھا کرتے تھے. اب فارسی میں بڑے اچھے لگتے تھے ہمیں شعر، تو چند شعر کافی طرح یاد رہتے ہیں مولانا نانا جامی کے، مولانا روم کے. اللہ اکبر. اور بے شمار جتنے ائمہ تھے، شیخ سعدی علیہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بزرگ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جو جن کا بولنا، جن کا سننا، جن کا دیکھنا اللہ فرماتا میرا ہے. ان کا سننا میرا سننا، ان کا دیکھنا میرا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہے. تو مولانا روم کیا فرماتے ہیں فارسی میں کہ گفتگو اللہ بود، گفتگو او گفتگو اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اور پھر اللہ کے ولی کا کہنا کیا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کا فرمان اللہ کا فرمان ہو جاتا ہے، اللہ کے ولی کا قول اللہ کا قول ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بظاہر تو یہ اللہ کے کسی ولی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لیکن کرتا کون ہے، بولتا کون ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلتی ہے، مگر زبان پر بولنے والا اللہ رب العزت جل شان ہوتا ہے. آئیے ایک مسئلہ اور بھی کر لیں چلتے چلتے. انہوں نے اس پر بھی 2 4 5 کتابیں میں نے پڑھی ہیں بدبختوں کی، اس کا بھی ریفرنس کر دوں. آج طویل ہو جائے تقریر تو معاف کرنا یار، آج آپ برا نہ ماننا. میں تو ابھی آیا ہوں، سٹارٹ لی ہے میں نے، بھی تو پکڑا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے میرے عقیدے کو روشن کرے اور آپ کو نالج ملے جتنی ہو سکے اس روم والوں کو، تاکہ یہ روم ہتھیار بن جائیں، جرنیل بن جائیں. اور جو روم جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارے اس روم کے جس بھی چھوٹے سے چھوٹے بندے سے بھی پوچھے تو وہ ایسے دلائل کے ساتھ اس پر مارے کہ وہ واپس پلٹ کر یہاں سے نہ آئے، اپنی منہ کی کھا کر جائے. آئیے قم باذن اللہ. اس پر تو بڑی بدبختوں نے کتابیں لکھی. قم باذن اللہ یعنی وہ مسئلہ سمجھ لو جس کو بعض لوگ نہیں سمجھتے اور اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، سنیے گا، تو فرماتے تھے قم باذن اللہ. غور سے سنیے گا. بدبختوں نے کہاں کی لاتے ہیں، دیکھیں کہاں کی ٹون ٹانٹ کے لاتے ہیں. شاید آپ کی نالج میں ہوگا، لیکن اور بڑھا رہا ہوں آپ کو. کچھ پوائنٹ ہیں جو آپ لیتے جائیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں نوٹ بک ہوتی تو آپ کے پاس بڑا آپ کو کام آتا. قم باذن اللہ، قم باذن اللہ سمجھتے ہیں نا؟ قم باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب مردوں کو زندہ کرتے تھے. میرے یعنی
اعتراض یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے قم باذن اللہ، اور کہتے ہیں غوث اعظم تمہارے نے مردہ زندہ کیے تو فرمایا قم باذنی. سنا آپ نے؟ کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، اور یہ غوث اعظم جب مردوں کو زندہ کر رہے ہیں کرامتوں میں تو کہہ رہے ہیں قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. تو یہ کہتے ہیں کیا غوث اعظم عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے؟ ان سنیوں کے غوث اعظم عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے؟ یہ سمجھے نہیں میرے دوستوں، سمجھے نہیں. یاد رکھو قم باذن اللہ کا مقام اور قم باذنی سے بلند ہے. قم باذن اللہ کا مقام قم باذنی سے بلند ہے. قم باذن اللہ کہنا قم باذنی سے بلند اور زیادہ درجے کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا تو فرمایا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. تو یہ سمجھو کہ زبان تو غوث اعظم کی تھی، اور غوث کی زبان پر بولنے والا کون تھا؟ جو میں نے پوری تمہید بیان کی، اللہ عز و جل. جیسے میں نے آپ کو شیخ سعدی کا فرمایا گفتگو، ابھی آپ کو اس شعر کا جو ہے نا انشاءاللہ تعالی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ گفتگو اللہ بود گرچ از سن لو، گرچ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ کا بندہ اپنے حلق سے آواز نکال رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ رب کی صدا ہے، یہ اس کے تصرف کی صدا ہے، یہ اس کے وصف کی بات ہے. میرے دوستوں بزرگوں، تو مقصد کیا تھا کہ غوث اعظم نے اگر قم باذنی کہا تو الفاظ کس کے ہوئے؟ اللہ کے. میرے حکم سے اٹھ. تو یوں سمجھ لو کہ زبان غوث کی تھی، اور غوث کی زبان پر بولنے والا کون تھا؟ رب کائنات. زبان درمیان میں آلہ تھی، زبان درمیان میں وسیلہ یا ذریعہ تھی. اس زبان سے باذنی کہنے والا اللہ تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. یہ لوگ اس مقام کو کیا سمجھیں گے؟ میں آپ کو سب بتا رہا ہوں، ان کو تو وہ ہوا بھی نہیں لگی اس قسم کی. یہ تو اہل اللہ کا مقام ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہے. اولیاء اللہ کے مقام نے ماننے والے ہی، جاننے والے ہی وہی جان سکتے ہیں. جو اولیاء اللہ کے مقام کو نہیں جانتا نا، وہ اولیاء اللہ کے مقام کو کیا جانے. تو میرے دوستو بات یہ ہے، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضور سن لیتے ہیں، اولیاء اللہ سن لیتے ہیں، یہ عقیدہ بناوٹی نہیں ہے. یہ عقیدہ بنایا ہوا نہیں ہے، خود ساختہ. یہ عقیدہ کسی صوفی نے نہیں کہہ دیا، کسی اعلیٰ حضرت کے یہاں سے نہیں آ گیا. یہ عقیدہ کسی امام کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہے. یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے. بخاری شریف کو تو خیر مخالفین بھی پڑھتے ہیں بھائی اور مانتے ہیں، وہ اس کا مطلب بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا کہ نہ میں اس کے بندے کے کان بن جاتا ہوں. سنیے، ہم جو تشریح کرتے ہیں اس پر وہ تشریح کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کی کہ میں کان بن جاتا ہوں. اللہ نے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ نہ کہ میں اس کے کان، بندے کے کان بن جاتا ہوں پھر وہ میرے ساتھ سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانوں سے کوئی برا کلام نہیں کرتا. ان کی تشریح یہ ہے، ان کی کتابوں یہ حدیث موجود ہے نا. تو یہ تشریح کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ فرماتا ہے نا جب ان کے کان بن جاتا ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کان سے بری بات نہیں سنتا. کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اللہ نے فرمایا تو پھر وہ بری چیزیں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ آنکھوں سے کوئی بری چیز نہیں دیکھتا. پھر اللہ نے فرمایا اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ ان کی تشریح کہ وہ اپنی زبان سے بری بات نہیں کرتا، مطلب یہ وہ نیک ہو جاتا. یہ اللہ کا اس حدیث میں بیان کرنے کا مطلب اللہ کے رسول کا. کانوں سے برا کلام نہیں سنتا، آنکھوں سے کوئی بری چیز نہیں دیکھتا، زبان سے کوئی برا کلام نہیں کرتا، ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کرتا، پیروں سے کوئی برا کام نہیں کرتا، کام کی طرف چل کے نہیں جاتا، یعنی نیک ہو جاتا. یہ مطلب ہے بیان کرتے ہیں. اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کا سمیع ہو جاتا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں ہی اس کی صفت اور اس کی لغت عربی کے حوالے سے بھی آسان الفاظوں میں بیان کی. اس کا سمع ہو جاتا ہوں، یعنی اس کے سننے کی صفت ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کوئی برا کلام نہیں سنتا تو کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی کوئی برا کلام نہیں سنتا، کیونکہ اس کا سننا اللہ کا سننا ہے نا. بولو اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے یا نہیں؟ بالکل. اگر یہ کہا جائے کہ وہ بندہ کوئی برا کلام نہیں سنتا تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی کوئی برا کلام نہیں سنتا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مطلقاً سننے کی نفی ہو جائے گی، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، اللہ تو سب کچھ سنتا ہے. سمجھے میرے بات؟ اللہ تو سب کچھ سنتا ہے. اگر اب ان کی بات مان لی جائے کہ وہ بندہ جو ہے اللہ کے صرف یہ بن جاتا ہے کہ وہ بری بات نہیں سنتا،
تو اللہ تو بروں کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بروں کو دیکھ کر ان کے عذاب کی تیاری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جواب بھی سن لو کہ یہ تدبیر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں بندہ نیک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا ایک مقولہ ہے۔ اگر نیک بننا تو محبوب ہونے سے پہلے لازم ہے نا، یعنی نیک جب بنتا ہے بندہ، غور سے سنیے کے بعد ایک اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ کوئی نیک بندہ بنتا ہے، یہ محبوب بننے سے پہلے لازم ہے نا، یا پہلے محبوب بنا لو پھر اس کے بعد بولو تو نیک بن جا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، نہیں نا۔ یعنی چور کو دوست بھی بنا لو کہ چوری کر، پہلے وہ چوری سے توبہ کرے پھر اس کو اپنا دوست بنائیں گے برے کام کے بعد اس کو، یعنی نیک بننا تو پھر محبوب بنانے سے پہلے لازمی ہے نا، اور جب تک نیک نہ ہو اس وقت اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور یہ مرتبہ اس کو محبوب بننے کے بعد ملتا ہے۔ غور سے سنیے، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ پہلے محبوب جب بنتا ہے جب وہ نیک بن جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے آپ پارہ نمبر سیقل کے اندر کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سنا غور آپ سے ہم نے، آیت کا ترجمہ یہی ہے، کسی بھی اٹھا کے تفسیر میں دیکھ لیں، میری اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب بتائیے حضور کی اتباع، معلوم ہوا کہ اللہ کا محبوب بعد میں بنتا ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع پہلے کرنی پڑتی ہے۔ پہلے نیک بنے گا تو اللہ کا محبوب بنے گا نا بھائی۔ نیک کس کو کہتے ہیں؟ نیک اس کو کہتے ہیں جو حرام سے بچے، حلال کو اختیار کرے، جائز کام اور ناجائز کاموں سے بچے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کا مطیع فرما بردار ہو، اللہ کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو، صحیح معنوں میں نیک ہو جائے تو وہ پھر اللہ کا محبوب بنے گا۔ اور جو اللہ کے محبوب بننے کے بعد اس کو یہ درجہ ملے گا تو کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ نیک بننا محبوب ہونے سے پہلے ہے، یہ کہتے ہیں کہ نیک بننا محبوب ہونے کے بعد ہے، الٹا حساب ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ نیک بننا محبوب سے پہلے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نیک بننا محبوب ہونے کے بعد ہے۔ عجیب تماشا دیکھیں نا، اوپر کو نہیں جاتے نیچے آتے، جو نیک نہیں وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکے گا، فَاتَّبِعُونِی کی منزل سے گزرے گا تبھی تو یحببکم اللہ پائے گا نا بھائی۔ اور جب محبوب بنے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا، حرف شرط ہے یہ کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے درجے اور مرتبے عطا کرتا ہوں۔ نیک ہونا پہلے ہے، جب وہ تائب ہوتا ہے گناہوں سے سب کچھ کرنے کے بعد نیک بنتا ہے تو اللہ اس کو محبوب بناتا ہے، پھر اللہ محبوب بنانے کے بعد اس کو فرماتا ہے میں تجھے سب چیز عطا کرتا ہوں، جو تو بولتا ہے، تو دعا مانگتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، تیرا بولنا نہیں بولنا، تیرا سننا نہیں سننا، تیرا دیکھنا نہیں سننا، پھر جو تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کچھ چیز شاید آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، یا تھوڑی مشکل تو نہیں لگ رہی، میں تو بڑی آسان سی تھوڑی علم کو بھی اپنے حساب سے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم میں کچھ لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے بات، اور سمجھیے گا غور سے، توجہ سنیں گے تو سمجھ رہے گی، ذرا سا ہٹا تو وہ بات نکل جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ دور و قریب سے سن لیتے ہیں، کیونکہ ان کا سننا حقیقت میں اللہ کا سننا ہے۔ اگر یہ بات مان مل جائے ایسے ہی ضمناً کہ یہ حضرات جیسے حضرات کیا کہتے ہیں اس بات میں کہ دور سے سننا یہ تو اللہ کی شان ہے، آپ سنتے ہیں اکثر کہتے ہیں بھائی دور سے سننا اللہ کی شان ہے بھائی، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ دور سے سننا ہرگز اللہ کی شان نہیں، دور سے سننا ہرگز اللہ کی شان نہیں، اس لیے کہ دور سے سننا اللہ کی شان اس وقت ہوگا جب اللہ کسی سے دور ہو یا پھر اللہ سے کوئی دور ہو۔ ارے اللہ تو دور ہے ہی نہیں، اللہ تو قریب بلکہ اقرب ہے، وہ دور ہے یا قریب؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوں تو سورہ بقرہ کی شاید آیت ہے کریمہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک میں قریب ہوں، بلکہ فرمایا اگلی جگہ پہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہنق سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دور سے بھی سنتا ہے؟ پھر دور سے سننا اس کی صرف کیسے ہوا؟
دور سے سننا تو اس کی صفت ہوگا جو دور ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قریب اور اقرب ہے. پہلے اس کو دور تو ثابت کرو، پھر یہ کہو کہ دور سے سننا اس کی صفت ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ قریب سے سنتا ہے. اگر بندہ بھی قریب سے سنتا ہے تو پھر بندہ اللہ کا شریک ہو گیا. یاد رکھیے گا. تو سنیوں، اہل سنت کی بات مانو، اہل سنت کے عقیدے پہ قائم دائم ہو جاؤ. یہ صحیح العقیدہ مسلک ہے عقیدے کا معاملے میں، اور یہ صحیح مذہب ہے. اللہ تعالیٰ دور سے سنتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے. اگر کہو قریب سے سنتا ہے تو بندہ بھی قریب سے سنتا ہے. پھر جو اللہ کی صفت ہوئی تو وہی بندے کی صفت ہو گئی، تو یہ بھی شرک ہو گیا. اب بتاؤ کدھر کو نکلو گے؟ نکل کے دکھاؤ. بات تو وہی ہوئی نا، مانو نا، بات تو وہی مانو جو اہل سنت کہتا ہے، جو امیر سنت اہل سنت کہتے ہیں، جو امیر اہل سنت کہتے ہیں، جو امام اہل سنت کہتے ہیں، وہ عاشق اہل سنت کہتے ہیں. وہی بات مانو جو صالحین اہل سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ سبھی شرک ورک ختم ہو جائیں گے جب وہ کہتے ہیں. یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کا سننا حقیقتاً ذاتی طور پر ہے. بندے کا دیکھنا اور سننا اللہ کی عطا سے ہے. سامعین، دوستوں، میرے بزرگوں، روم کی میٹوں، اور جتنے انٹرنیٹ پر سننے والے جتنے لوگ ہیں، غور سے سنیے. جب ذاتی اور عطائی کا فرق معلوم ہو جائے گا تو سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اللہ کا سننا ذاتی طور پہ ہے اور اس کی صفت کسی نے عطا نہیں کی، اور بندے کا سننا عطائی طور پہ ہے تو بندے کو سننے کی صفت اللہ نے عطا کی. اللہ کی صفت غیر مخلوق بندے کی صفت، اور اللہ کی صفت ازلی ابدی. اللہ کی صفت قدیم ہے، بندے کی صفت ازلی ابدی نہیں ہے. بندے کی صفت تو جائز الفنا ہے، کسی وقت بھی فنا ہو سکتی ہے. بندہ حادث ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین اس فرق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، یہ اگر میں بات کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہی سیگا ہے واحد متکلم مضارع کا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معنی یہ ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، مگر یہ جو مجھے درجہ اور مرتبہ حاصل ہے یہ ذاتی نہیں ہے. بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اگرچہ میں زندہ کرتا ہوں مگر اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہی قرآن میں آیا کہ زندہ کرتا ہوں میں مگر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اگر یہ بإذن اللہ کی قید نہ لگاتے تو بڑی مشکل پیش آ جاتی. جس کا کوئی بھی مر جاتا نا تو آ کے اسے زندہ کر دیتا. مطلب جس کا بھی کوئی مر جاتا وہ آ کے کہتا ہے اسے زندہ کر دیں. اگر آپ زندہ نہ کرتے لوگ کہتے نہیں کر سکتے. اگر آپ سب کو زندہ کر دیتے تو یہ نظام کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات اچھی ہے کہ میں مار رہا ہوں، تو زندہ کر رہا ہے. اس طرح دونوں میں اختلاف ہو جاتا کہ میں مار رہا ہوں اور تو زندہ کرتا. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر رہے ہیں قم بإذن اللہ کہہ کے، تو آپ تو میری مرضی کے خلاف کہہ رہے ہیں فرما رہا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں مگر میں تمہارے کہنے سے نہیں کرتا دنیا والوں، اللہ کے حکم سے کہتا ہوں. یہ ہے قم بإذن اللہ، اللہ کے کہنے سے کہتا ہوں. میرے دوستوں، اس کی مثال ایسی کہنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائیور ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کہیں رک گئے آپ، تو لوگ وہاں جمع ہو گئے، کہا بھائی گاڑی چلا. تو لوگوں کو کہے گا بھائی میں ابھی گاڑی نہیں چلاؤں گا. بولے کیوں؟ میرا جب تک مالک کا آرڈر نہیں ہوگا میں یہاں سے نکلوں گا نہیں. جب وہ مالک آ کے آرڈر دے گا گاڑی چلا تو گاڑی چلتی ہے. ایسے زندہ یعنی وحی الموتى بإذن اللہ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں نے حوالہ دیا. الحمدللہ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے رب کائنات کی صفت جو ہے نا زندہ کرنا ہے. زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مردوں کو اللہ کی. تو میرے عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردوں کو زندہ کیا تو کیا عیسیٰ نعوذ باللہ خدا ہو گئے؟ نہیں. تو کہو گے ان کا زندہ کرنا مردوں کی صفت تو ہے خدائی، مگر اس کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے. تو ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام خدا کی صفت کے مظہر تھے. عیسیٰ علیہ السلام خدا کی صفت کے مظہر تھے. اسی لیے جو یہ وسیلہ اور وسائل کے سلسلے ہیں، اسی سے بے شمار آپ ساری باتیں نکال سکتے ہیں کہ وسیلے کے لیے یہ سارے اطلاق اس میں اور شرائط نازل ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے
یہ وسیلہ وسائل سے جو منکر ہیں وہ بھی سمجھ لیں اس بات کو. آئیے میں ایک میرے ذہن میں بات آ گئی کہ جو وسیلے سے گمراہ ہیں اس بات کو اگر ہم بتانے جاتے ہیں نا کم باذن اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے جو کرتے ہیں تو پھر وسیلہ ہمارا پاورفل ہو جاتا ہے. تو وہ اعتراض کرتے ہیں، پھر تو یہ بات وسیلے میں آ جاتی ہے اور ہم وسیلے کے ماننے کے منکر ہیں وہ، نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے ایک کو چھپانے کے لیے پھر ہزاری چیزوں کو توڑنا پڑتا ہے، تو پھر وہ ایک پہ اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آئیے نا، میں ایک واقعہ کبھی سناتا تھا تو آج پھر سن لوں، روم میں نئے لوگ بھی ہیں. کبھی 6 سال پہلے میں نے سنا تھا، 1-1.5 سال پہلے، اور لوگوں کو انٹرسٹ بھی لگا تھا، کچھ لوگوں نے نہیں سنا تھا، لیکن آج روم میں سب نے سنا. مولانا اشرف تھانوی، میں نے سنا تھا نا، ولی کی دعا سے پیدا ہوا. اتنا بڑا ان کو کتب لکھتے ہیں، اس کو اپنا امام لکھتے ہیں، ان کو اپنا مجدد لکھتے ہیں، ان کو اپنا مجتہد لکھتے ہیں. مولوی اشرف تھانوی ایک ولی کی دعا سے پیدا ہوا. واقعہ میں نے سنایا بھی تھا، سن لیجئے دوبارہ. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے خود، حفاظ الیومیہ میں، کہ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا. جملہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹائٹل کیا ہے؟ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا. کیا لکھتا ہے تھانوی ٹائٹل میں؟ پھر اس نے تفصیل بیان کی. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ بچہ تو اللہ پیدا کرتا ہے. وہ یہ لکھتا ہے پہلے ہی، فقرہ ہی پہلا ہی جو ہے نا شرک کا جملہ خود ہی لکھ رہا ہے کہ میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا. واہ بھائی. اور یہ حوالہ بھی میں آپ کو دے دیا، کوئی ایسی بات نہیں آپ ان کو کسی کو بھابی دیوبندی کو دکھائیں تو وہ بھلے کچھ بولے، لیکن یہ اس نے خود نے لکھا ہے تو بھائی ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ میری والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے مگر وہ زندہ نہیں رہتے تھے. اشرف تھانوی صاحب، میرے ماموں ایک مسجد کے باہر ایک بزرگ بیٹھتے تھے جن کی رال ٹپکا کرتی تھی، اور میرے ماموں کا بڑا اعتقاد تھا ان مجذوبوں کے پاس. وہ کہتے تھے یہ مجذوب جو کہہ دیتا ہے نا موڈ میں تو ہو جاتا ہے گندا سا، لیکن بس بڑا اللہ والا ہے. ہمارا اس قسم کا عقیدہ نہیں تھا. والدہ کو بے چینی لگ گئی کہ بچے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ مولوی صاحب وہ اپنے ماموں صاحب جو ہیں اماں کی اجازت سے چلے گئے مجذوب کے پاس. اب آپ ان سے پوچھو کہ ان کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تو ماموں کہاں گئے؟ غیر اللہ کے پاس گئے نا بھائی. یہ خود بھی لکھ رہا ہے، مان بھی رہا ہے، لیکن وہ جھٹلا الگ رہا ہے، لیکن مان تو رہا ہے نا. دیکھیں آپ، مطلب یہ بتا دیں، عبارت آپ کو بہتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی لکھ رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے کہ یار وہ گئے تھے، تسلیم بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی مان نہیں رہا ہے. بدبختی ہے. جب ان کا جو پیروں کا پیر ان کا مجدد مان رہا ہے تو یہ ان کی قوم، ان کے مرید، ان کے شاگرد کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرا مولوی پیر کیا کہہ رہا ہے. اشرف علی تھانوی ماموں اللہ کے پاس گئے یا غیر اللہ کے پاس گئے؟ غیر اللہ کے پاس گیا. وہ مست مجذوب اللہ تھا یا نعوذ باللہ غیر اللہ تھا نا بھائی. پھر غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے، تو سب سے پہلے تو فتویٰ پہ لگانا، پہلے بعد میں بات کرنا. پیدا ہی غلط ہوا، یہ پیدا ہی غلط ہوا ہے، یہ پیدا ہی غلط ہوا ہے. چنانچہ یہاں تو شرک ہو گیا نا بھائی. لیکن خیر، اب وہ واقعہ آپ سن لیجئے کہ جب وہ مست مجذوب کے پاس گیا تو اس نے وہاں فریاد سنائی کہ میری بہن کے یہاں بچے مر جاتے ہیں. مست مجذوب نے فرمایا جا، اللہ تجھے 2 بیٹے دے گا، وہ زندہ رہیں گے، ان دونوں کے نام علی کے نام پر رکھنا. ایک مولوی ہوگا، سن لیجئے کتاب کے حوالے پوری الفاظ بتا رہا ہوں. ایک مولوی ہوگا اور ایک ہوگا مست مجذوب. دوسرا کون ہوگا؟ مست مجذوب. یہ کس نے کہا؟ اس مست مجذوب نے. چنانچہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری والدہ کو اللہ نے 2 بچے دیے. میرے بڑے بھائی کا نام اکبر علی، میرا نام رکھا گیا اشرف علی، دونوں کا نام علی پہ رکھا گیا.
اس مس نے کہا تھا ایک مولوی ہوگا ایک مجذوب ہوگا، چنانچہ لکھتے ہیں کہ میں مولوی ہوں، میرا بڑا بھائی جو ہے مجذوب ہے، اللہ والا ہے۔ آئے کیا بات! اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ ارے مجذوب اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بتاؤ نہ روح مالو، کیا سمجھے؟ دینے والا اللہ ہے تو مجذوب بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مگر اتنے پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس مست نے کہا اللہ 2 بیٹے دے گا، ابھی اللہ نے دیے بعد میں ہیں، اس سے پہلے ہی علم ہو گیا اس مست کو۔ یہ بھی کہا زندہ بھی رہیں گے، یہ بھی اسے پتا ہے مست کو کہ زندہ بھی رہیں گے، مارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بیچ میں مست کیا بول رہا ہے؟ زندہ بھی رہیں گے، اسے کیسے پتا چلا زندہ رہیں گے؟ مارنا جینا تو رب کے ہاتھ میں ہے میرے دوستوں۔ کہو نا انہی کی مثال سے، آپ کو انہی کی مثال سے، انہی کی کتاب سے یہ سارے مسئلے عقیدے کے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ زندہ رہیں گے، زندہ رہنا پیدا ہو کر، مگر اس کو پہلے علم تھا، اس لیے مجذوب نے کہا کہ ایک مولوی ہوگا، ایک مجذوبیت کا غلبہ ہوگا۔ تو مجذوب کا علم اتنا، مولوی صاحب پیدا ہوئے، پڑھے، عالم بنے، اس مجذوب کو پہلے علم تھا کہ ایک عالم ہوگا۔ جب مجذوب کا علم کا یہ حال ہے، جو سالک ہیں تو ان کا علم کا حال کیا ہوگا؟ جس نے اس علم کا کیا حال ہوگا میرے دوستو؟ اس علم کا کیا حال ہوگا؟ میں ایک جملہ جو کہنے جا رہا ہوں نا، انشاءاللہ کل مجھے ایک ایسے ہی تصور میں ابھی آ گیا، ابھی میرے تصور میں ایک بات آ گئی، وہ جملے پہ میں یقینی طور پہ پچھلی دفعہ کبھی کبھی گفتگو میں یہ میں نے اس پہ تمید نہیں کی، لیکن ابھی میرے ذہن میں آئی کہ کل میرے مولا علی کا ذکر ہے نا، دیکھے نا جملہ، اس مجذوب کا جملہ سنیں، اب آئی بات سمجھنے کہ اس مجذوب نے کیا کہا کہ کس کے نام پہ نام رکھنا؟ علی، مولا علی، علی علی کے نام پہ نام رکھے گا، دونوں زندہ رہیں گے، ایک عالم بنے گا، ایک مجذوب بنے گا میرے جیسا۔ تو علی کی نام کی برکت دیکھیں آپ، میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ، علی کا یوم ولادت ہے مولا علی کا، اور ان کے برکت کے لیے میرے ذہن میں آئی بات، اللہ مجھے بس اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے میرے مولا علی کی، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ علی یعنی اس کے سالک جو ہے مجذوب کا علم دیکھو کہ اس نے کہا کہ نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پہ رکھنا، زندہ رہیں گے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام زندہ رہے گا، علی کے نام کی برکت سے زندگیاں قائم ہوتی ہیں، علی کے نام کی برکت سے بندے فلاح پاتے ہیں، فلاح پاتے ہیں، اللہ علی کے نام سے لوگوں کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، تو اشرف دانوی بتا رہا ہے، ہمارا تو کچھ اور عقیدہ ہے کہ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال کھرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، انبتت یہ فعل ہے، اگانا، فاعل ہے اگتا، اگاتا، 7 سنابل سے مراد ہے 7 یعنی 7 بار۔ تو حقیقت میں اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس سے اگتے کتنے ہیں؟ دانے کی طرف جو نسبت کی گئی نا، اسے نسبت مجازی ہم کہتے ہیں، یعنی حقیقتاً اگانے والا تو اللہ ہے، پر اس دانے سے اگتے کتنے؟ کہیں 70 700 600 دانے۔ جو فارمر ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہوں گے کہ دیکھیں نا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے جبریل تو کیا معاملہ تھا؟ تنہائی میں عورت بیٹھی ہیں، اللہ جبریل نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تجھے پاک اور ستھرا کرنے آیا ہوں۔
اور تجھے ایک بہترین بیٹا دینے آیا ہوں. یہی کہا نا, یہی الفاظ ہے نا. حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ جبریل کہہ رہے میں دینے والا ہوں, حالانکہ دینے والا اللہ ہے. تجھ کو اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت مجازی, جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ یہاں کہتے جا میں نے تجھے 2 بیٹے دیے کوئی اللہ کا ولی, تو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی عطائی ہے. یہ نسبت مجازی کے تحت اگر کسی کو بندے کو مارنے کا کہہ دے, کوئی مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو مار دے تو کیا کرو گے؟ کیس درج کرو گے؟ وہ کیس کہ بھائی مارنا میرا کام تھوڑی ہے, اللہ نے مارا تو کیس سے تو بری ہو گیا. اگر اسلامی وہابیوں کی کورٹ ہو تو وہابیوں کو تو شرعی نہیں لگانی چاہیے. وہ مجرم کہہ دے گا میں نے تھوڑی مارا, اللہ نے مارا, مارنے کی طاقت تو اللہ کی ہے, صفتی اللہ کی ہے, میں کیسے مار سکتا ہوں؟ تو پھر تو شرع لگے گی نہیں. جج بھی کہے گا بھائی بات یہ ہے, بھابھی دیوبندی تو کہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے سب. تو مقصد سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مثلا مثال کے طور پہ یہ مجازی نسبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہی ہم مان لیں کہ اس نسبت مجازی وسیلے کی طرف کرنا شرک ہو, تو سارے کے سارے ہم لوگ کون شرک سے بچ سکتا ہے؟ سارے کے سارے ہم لوگ شرک سے بچنا بہت مشکل ہے میرے دوستوں بزرگوں. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمائی دیا نا حدیث بخاری میں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں, میری امت شرک نہیں کرے گی, کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. جب آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری امت سے شرک نہیں کرے گی, تو اب ہم کو یہ اگر کسی کو بھی یہ شرک اور مشرک کہتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ اپنی قبر میں گڑھا کھودتے ہیں. گڑھا کھودنے کے مطابق ہے. آئیے خود نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مجھے پکارو. یہ صحیح حدیث ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, بخاری مسلم جامع ترمذی صحیحین کی حدیث سیاستہ کی, اور آپ سنتے رہتے ہیں. میں حصول برکت کے لیے صرف یہ وسیلہ اور حاضر ناظری کے مسئلے کو اب آخری لمحے میں ہوں تو غور سے سنیے گا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ نابینا صحابی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, بڑی مشہور حدیث ہے, مجھے آنکھیں چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا جنت لے لے, صبر کر لے. اور یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے. تو پھر سرکار نے کہا کیا فرمایا, کیا تعلیم کی؟ آئیے اس حدیث پہ چلتے ہیں بخاری کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دعا تعلیم فرمائی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اچھی طرح وضو کر لے, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ, پھر اس کے بعد دعا مانگ. دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک وتوجہ بک نبی الرحمت یا محمد و یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجت ہذہ اللہم فشفع فیہا. یہ دعا سرکار نے اس نابینا صحابی کو سکھائی. اس دعا کے 3 حصے ہیں, غور کریے گا. اب مسئلے حل ہو گئے. پہلا حصہ ہی اللہم انی اسألک وتوجہ الیک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں. غور سے سنیے گا. جو اب تک میں ساری بیان کرتا رہا ہوں بات نسبت مجازی سے لے کے اور مظہر خداوندی کی جو میں نے آپ کو تمہید دی, اب سنتے جائیے. اللہ فرما رہا اس آیت کے, اس حدیث کے شروع کے پہلے حصے کا معاملہ ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو تیری طرف توجہ کرتا ہوں. دوسرا بمحمدی نبی رحمت. اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں. پہلا مسئلہ حل ہو گیا وسیلے کا. اگر حضور کے وسیلے سے مانگنا شرک ہوتا تو حضور ہی کیوں یہ تعلیم دیتے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے سے مانگو. سن رہے ہیں بات؟ دوسرا حصہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتہ ہذہ. اللہ اکبر. دیکھیں اب یہ پہلا حصہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے عطا فرما جو تعلیم کی سرکار نے. اب محدثین فرماتے ہیں یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کہا کرو. سرکار کے
نام مبارک کے بجائے یا رسول اللہ کہنے میں بڑی برکتیں ہیں. یہ محدثوں نے اپنے حاشیوں میں لکھا ہے. تو ترجمہ ہوا یا رسول اللہ میں نے آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے تاکہ اللہ میری حاجت کو پوری فرما دے. یا رسول اللہ آپ ذرا سفارش کر دیجئے. حضور نے فرمایا کہ تم مجھے یا کہ پکارو، جب تم پکارو گے تو میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا اور تمہاری سفارش کروں گا. کیا کمال ہے یا کا. اے حاضر ناظر کے مسئلے میں پڑھنے والوں، دشمنوں کی باتوں میں آنے والوں، وہابی دیوبندیوں کی باتوں میں آ کر یا پکارنے کو چھوڑ دیتے ہو. بڑے بدبخت ہو، بدبختوں کی باتوں میں آتے ہو. رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یا کہہ کر پکارو گے. اس حدیث سے سن لیجئے. اس حدیث کے الفاظ میں آپ کو 2-3 حصوں میں بیان کر رہا ہوں. دوسرا حصے میں سرکار فرماتے تم یا کہو گے تو پھر کیا ہوگا، میں تمہاری سفارش کروں گا اور بغیر سفارش مصطفیٰ تمہاری بخشش و مغفرت بھی نہیں ہوگی. تیسرا حصہ اور سن لیجئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم فشفع فیہا، اے اللہ نبی کریم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یہ تیسرا حصہ ہے. اللہ اکبر. کس نے پکارا؟ کسی عام بندے نے، صحابی نے پکارا. اللہ اکبر. سرکار نے خود فرمایا مجھے یا کہہ کر پکارو، جب پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری سفارش بھی کروں گا. وہ نابینا صحابی گھر گئے، بڑی مشہور حدیث ہے، وضو کیا، نوافل ادا کیے، دعا پڑھی اور دل میں مراد یہ مانی اللہ تعالیٰ میری آنکھ روشن فرما دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ آیا تو اس کی آنکھیں ایسی روشن تھیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پہلے بھی کبھی اندھا تھا کہ شاید آپ کہیں کہ یہ تو اے ہے اسے ہی تھا. اس قدر روشن ہو گئی. اس قدر یہ اسی صحابی کے لیے خاص نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں، بلکہ یہ تو عام امت کے لیے ہے. حضرت عثمان غنی کا دور بھی ایک دفعہ آیا. سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں جب کسی شخص کو ایک حاجت آئی تو عثمان غنی بہت مصروف تھے اور اس کو بھی حضرت عثمان بن حنیف اور کئی دیگر صحابیوں نے روایت کیا کہ بڑے مصروف ہوتے تھے. تو ایک شخص کو سرکار سے ملنا تھا، عثمان غنی سے. اور اس حدیث اس بات پر تو محدثوں نے کئی باب کے باب باندھے ہیں. امام جلال الدین سیوطی، تھوڑا سا ریفرنس دے دوں اگر سمجھ میں آئے تو، کیونکہ یہ حدیث بڑی اتھینٹیکیٹ ہے ہمارے لیے. امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان، شاہ ولی اللہ محدثین قول رسول، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ تو 3 ائمہ ہیں بہت بڑے. اس کے علاوہ اس حدیث کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ ہیں وہابی دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا پیر اور محدث، یہ سب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم شدہ دعا ساری امت کے واسطے ہے. آج بھی اگر کسی کو حاجت ہے تو یہ دعا مانگے، اللہ اس کی حاجت کو پوری کرے گا. اور اس دعا میں یا ہے، اے ہے، حضور علیہ السلام نے خود اس کی تعلیم فرمائی. بتائیے. تو اب بتائیے صحابہ شرک و بدعت کو سچ جانتے تھے کہ ہم جیسے گناہگار لاعلم لوگ، اللہ اکبر، کہ ہم یا کہیں تو مشرک ہو جائیں، اللہ اکبر صحابہ کہیں، اور صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی. تو میرے دوستوں بزرگوں، یا کے اوپر تو ایک اور حدیث بھی یاد سن لیجیے نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں، بخاری میں، یہ بھی اللہ بخاری میں، امام بخاری سے حدیث شریف میں لائے ہیں صحیحین کی، کہ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں سن ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے لوگوں سے ذکر کیا میرا پاؤں سن ہو گیا، مجھے کوئی عمل بتاؤ. اللہ، ان سے کیا کہا گیا؟ وہ کہنے والے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر، تفسیر جن کو امام فرمایا تفسیر کا میرے آقا علیہ السلام نے. وہ فرماتے ہیں کہ اے عمر فقیل لہ الذکر احب الناس الیک، ان سے کہا گیا کہ اس کو یاد کرو جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا ہو. سیدنا عبداللہ بن عمر کو فوراً ظہر کی نماز میں نہیں آئے تھے آپ. تو آپ گھر پوچھنے گئے کیا بات ہے، نماز میں نہیں آئے عبداللہ بن عمر. سیدنا عبداللہ بن عباس جب گھر جا کے پوچھا، دیکھا تو بولا میرا پیر سن ہو گیا. تو پھر آپ نے تعلیم دی کہ اس کو یاد کر اے عبداللہ بن عمر جس سے تو بہت محبت کرتا ہے. بس تھوڑی دیر بعد انہوں نے نعرہ لگا یا محمد یا محمد، کیا کہا؟ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ، تم بھی پکارو نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ دوستوں کب پکارا ہے؟ یہ تم نے دیکھا ہے یہ کب پکارا؟ یہ جب پکارا ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ کب پکارا؟ یہ جب پکارا ہے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ ایک مولوی نے لکھا کہ جناب زندگی میں تو یہ آپ پکار سکتے ہیں، تب اس کی بات کو بھی آپ کو سمجھا دوں کہ کل آپ اس کو بتاؤ گے تو بولے ہاں یا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ٹوٹ مارے گا، تو اسے بتانے کی کوشش کیجئے۔ بھائی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کا پاؤں سن ہو گیا تو کیا نعرہ لگایا میرے دوست بزرگوں؟ یا محمد، یعنی یا رسول اللہ۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ 99% سے زیادہ صحابہ نے پکارا میرے دوست بزرگوں، میں جن کو جانتا ہوں۔ ایک شاید میں روایت بیان کرتا چلوں آپ کے سامنے آخر میں، بس بڑی طویل گفتگو ہے، میں تو بولتا رہوں گا، پتہ نہیں آپ سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ آپ کی آ نہیں رہی، لوگ چلے گئے ہیں، انہیں عقیدے کی بات اچھی لگتی نہیں ہے، پھر کوئی جب سوال کرتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور کوئی سبحان اللہ ہی نہیں لکھ رہا ہے۔ پارکنگ والا بیچارہ بہت اچھا ہے، اتنے اچھے اچھے میسج دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی لکھے تو پھر میں آگے بات بتاؤں۔ سبحان اللہ، آج تو ہمیں عقیدہ اپنا صحیح کرنا ہے نا، چاہے 25-30 منٹ 20 منٹ زیادہ ہو جائیں، تو یہ تو علم سیکھنا ہے۔ تو آئی سنیے، حضور کے ظاہری زمانے کے اندر ایک کذاب تھا جس کو مسلمہ کہتے ہیں، یقینی طور پر آپ نے سنا۔ یہ مسلمہ جو تھا حضور علیہ السلام سے آقا علیہ السلام سے کہا اس نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ بھی گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دونوں مل کر کام کریں گے۔ سن رہے ہیں غور سے؟ مسلمہ کذاب جو ہے، قادیان کا باپ، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا، آقا سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، جو آمدنی ہوگی آدھی آدھی کر لیا کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے نبوت اور رسالت کو تجارت بنا لیا۔ حضور نے فرمایا اشہد انک کذاب، میں گواہی دیتا ہوں تو بے شک کذاب ہے، لعنت اللہ الکاذبین۔ اس دن سے اس کا نام پڑ گیا مسلمہ یا مسیلمہ بن کذاب، کذاب پڑ گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہوتا ہے۔ لکھو ذرا میسج میں کذاب، تاکہ جتنے کذاب ہیں اپنی موت آپ مر جائیں۔ تو جب سرکار نے اس کو کذاب کہا نا تو اس کو بہت برا لگا، معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے زبردست تیاری کی کہ میں نعوذ باللہ نبی کو قتل کر دوں گا، اس کی نبوت کو ختم کر دوں گا، اپنی نبوت کا سلسلہ چلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس عرصے میں، اس نے تقریباً 60 سے 70 ہزار کا لشکر جمع کر لیا۔ بدبخت ہے، یہ لشکر معمولی تو نہیں ہوتا نا، اور وہ بھی ماہر بندے، سمجھ رہے ہیں آپ، بندے جنگجو قسم کے لوگوں کو جمع کیا، لڑنے والے اعلیٰ چن کے رکھے اس نے۔ یعنی وہ میدان سے بھاگنے والے نہیں، بلکہ میدان میں لڑ کر اس نے اتنے لوگوں کو جمع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول، عاشقوں کے امام، خلافت کا زمانہ تھا آپ کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو اس مقابلے کے واسطے بھیجا، یعنی اس نے مسلمہ بن کذاب کے لیے، اس کذاب کے لیے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت تھوڑا لشکر تھا، یعنی 10-15 ہزار سے کے درمیان یا کم، ادھر 60 ہزار۔ اب بتائیے لڑائی کہاں ہوتی؟ یعنی یہ اس کو جنگ کہتے ہیں یمامہ۔ سعودی عرب میں اگر کوئی گیا ہے، حج پر جاتا ہے نا، حجوں پہ، ریاض کوئی گیا ہو نا، تو ریاض ہی قریب ایک بستی ہے سعودیہ میں جس کا نام ہے یمامہ۔ یہ مسلمہ اس بستی کا رہنے والا ہے، اور اس بستی میں آج بھی جتنے ہیں سب کے سب بدبخت کے بچے، نجدی، خطرناک نجدی ہیں وہاں،
وہاں 2 مدرسے دیتے ہیں، وہاں کا ایک مولوی تو اتنا ہی خطرناک ہے، بدبخت بدبودار، کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، فراز بھائی اگر گئے ہوں گے تو ضرور معلوم نالج دیں گے۔ یمامہ ایک بستی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جا کے لڑو اور اس کو آگے نہ بڑھنے دو، وہیں یمامہ میں ہی اس کو ختم کرو، لڑو۔ اور یہ مقام مدینہ سے تقریباً 1000 میل دور پہ ہے میرا، یا 1200 ہوگا، 1000 میل کے دور پر یہ واقع ہے۔ بلکہ آپ اگر ٹرک بس مطلب 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، اگر لشکر لے کے آپ اتنی دور 1000 میل جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا لمبا سفر تھا وہ۔ اب اس نے سنا مسلمان کہ مسلمان کا لشکر آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سیو کرتا، اس نے خود افینسو ہو گیا، وہ خود جو مسلمہ بن کذاب لڑنے کے لیے آگے بڑھ گیا اور اس نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مطلب اتنا شدت سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، بڑا تکلیف مرحلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت مسلمانوں کے بڑی بری حالت تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک زبردست وہاں عمل شروع کیا، وہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ آپ نے حدیث تو سنی ہے، واقعہ سنا ہے مسلم بن کذاب کا، میں طوالت میں نہیں جاتا، وہ تو بہت طویل واقعہ کبھی سناؤں۔ یعنی اس کے اندر ایک معاملہ بڑا خراب تھا۔ اس جنگ میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمان کیوں پست ہو گئے کہ جب مسلمان آپس میں جب لڑنے جاتے تو وہ بھی بظاہر مسلمان تھے، اور سے سنیے گا میری بات، وہ بھی بظاہر مسلمان تھے، تو جب لڑائی ہو رہی ہے اور جب میدان کے اندر 60-70 ہزار آدمی ہوں، جمع غفیر ہو، تو وہ نعرے لگ رہے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب مسلمان بھی لگا رہا ہے نعرہ تکبیر، اور وہاں سے بھی لگ رہا ہے نعرہ تکبیر، تو مسلمان کنفیوز کہ بھائی یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے، شاید وہ چھوڑے وہ اس کو مار دے، وہ اس کو چھوڑے وہ اس کو مار دے۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے، حالانکہ وہ مسلمہ بن کذاب بظاہر تو نعوذ باللہ اللہ کو ماننے والا تھا، رسالت کو نہیں ماننے والا تھا بس۔ اب خالد بن ولید کو جب خیال آیا، اللہ اکبر، کہ وَنَادَى يَا شَعَرَ الْمُسْلِمِينَ، مطلب ایک شعار ہوتا ہے مسلمانوں کا پکارنا، جو مسلمانوں کا شعار ہے، وَكَانَ شَعَرٌ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ يَا مُحَمَّدَ يَا مُحَمَّدَ۔ پس اس وقت انہوں نے یہ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، یہاں حاشیہ لکھا ہے محدث نے، خالد بن ولید کو آقا علیہ السلام کی وہ حدیث یاد تھی جس میں فرمایا جب مشکل پڑ جائے نا یا پکارا کرو، جب مشکل پڑ جائے تو کیا کرا کرو روم والوں، یا پکارا کرو۔ بس اسی وقت آپ نے کہا کہ دیکھو جو ہماری فوج ہے وہ ہماری فوج یہ نعرہ لگائے گی، یا محمد وکان شعارہم یوم ازی یا محمد یا محمد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ رسالت وہاں سے نکلا ہے، خالد ولید نے یہ نعرہ لگایا تو اللہ اکبر، دشمن کے چھکے چھوڑ دیے۔ اور تقریباً صحابہ نے نعرہ یہ لگایا۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے تو میں تفصیل اس کی پوری جنگ کی بیان کروں۔ اس کو مارنے والا بھی اللہ اکبر اور کوئی نہیں تھا، مسلمہ بن کذاب کو اس کے مارنے والا تھا وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا یہ ایم تھا کہ میں اس کو ماروں گا تو رسول اللہ خوش ہو جائیں گے حشر میں۔ اس کو وہ دکھ تھا، رنج تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب یا کے لیے تو میں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں، جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور اصول میں ان کی کتاب بہت بڑی، الکامل لابن اسیر جن کو کہا جاتا ہے، امام طبرانی کی، ابو جعفر طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یا پر ایک مفصل
ان کا 3 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے، جس کو ام التفاسیر کہتے ہیں، تفسیروں کی ماں، امام طبری. انہوں نے یہاں پر پورا ایک باب، یعنی وہ ایک حدیث جو ہے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کو یا کہہ کے پکارنا، جس کے اندر یہ ذکر کیا خالد بن ولید کا اور دیگر حدیثوں کا. میرے دوستوں بزرگوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے پیر، کٹر سنی تھے، بلکہ ان کے مرید اور خلیفے جو ہے نا یہ بدبخت، یہ رشید گنگوہی اور اشرف تھانوی، یہ ہو گئے الگ، ورنہ وہ ماننے والے تھے. آئیے نا میں سناتا ہوں شعر ایک. یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ارے رشید گنگوئی، اشرف تھانوی، دیوبندیوں کا پیر، پیروں کا پیر، جس کو یہ مانتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مکی نیک تھے، سچے تھے، صحیح العقیدہ تھے، اور اپنی نعت شریف انہوں نے کلام میں کئی کلام میں لکھا ہے کہ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا حبیب کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، یہ گنگوئی صاحب خلیفے ہیں، پیری مریدی بھی چل رہی ہے، بڑے خطرناک مرید تھے. یہ بدک گئے اپنے پیر سے بھی. میرے دوستوں میں لمبی کہانی ہے ان کی، کبھی کہوں گا نا آپ کو، سناؤں گا کہ کیا معاملے ہوئے کہ یہ بدکے کیوں. ان کے ماشاءاللہ 4 خلیفہ تھے، 2 خلیفہ اہل سنت الجماعت سے سچے نیک صلاۃ والسلام پڑھنے والے، تو یہ 2 خلیفہ اپنے جلن اور حسد سے ان خلیفوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی راہ نکالی، پھر انہوں نے یہ دیوبند اور سب سلسلے شروع کیے. یہ بڑی ایک کہانی اسٹوری ہے سننے کے قابل معلومات کے طور پہ. بہر طور ان میں ایک مولانا قاسم نانوتوی، اس کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا، قاسمی سارے کہلاتے نا. دیوبند کی بنیاد بھی اس نے رکھی ہے، مدرسہ دیوبند. بہت بڑے عالم فاضل قاسم نانوتوی، ان کا بھی سنا دو شعر، ان کے بھی دیوان تو سنا دو 1-2 شعر. یاد ہے ہم تو یاد رکھنے پڑتے ہیں نا حوالے کے لیے. کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، ہزاروں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام کرے گا یا نبی، اللہ میرے پہ کیا پکار. یہ ان کے کلمات ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اللہ یا رسول اللہ میرے ہزاروں جرم ہیں، آپ ہی مدد فرمائیں گے. قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اور آگے چلو، مولانا شرفی تھانوی، نشر الطیب اٹھا کے دیکھ لو، نشر الطیب بھی کہہ لو یا نشر الطیب بھی کہہ لو. کیا اس میں بھی شعر ہے کہ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الدرار معتمدی. یہ اشرف صاحب کے بھی الفاظ ہیں، سب یا کہنے والے ہیں یا شفیع العباد، ہے بندوں کی شفاعت کرنے والے، خذ بیدی میری دستگیری فرما، انت فی الادرار المعتمدی، اور اس ادرار و اضطراب میں کوئی نہیں ہوں جس میں مجھے بھروسہ کروں، آپ پر میرا اعتماد ہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے. کون کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. اور منع کر رہا ہے ہم کو، فتوے لگا رہا ہے ہم پر، اور خود مانگ رہا ہے. بدبخت کیا ہے، اللہ اکبر، کیا بتاؤں. یہ یا کہ پکاریں. دوستوں ان پر بھی تو شرک کا فتویٰ لگاؤ نا یار، ان کو بھی تو مشرک کہو. اپنے آپ کو یہ شرک کا فتویٰ ہی لگاتے ہیں تو بہتر ہے. بس اللہ رب العالمین جل شانہ. میرے دوستوں بزرگوں، کافی طویل گفتگو ہو گئی. میں نے کہا نا یہ موضوع ایسے ہیں کہ درودوں سے دور رکھنے والے آج ہمیں کہ درودوں سے دور رہو، سلاموں سے دور رہو، یا رسول اللہ نہ کہو، بزرگوں کے مزارات پہ نہ جاؤ. کس قدر افسوس کی بات ہے. بس اللہ رب العالمین ان کی ان گمراہی کو اللہ تعالیٰ، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ دور کر دے. ایک اور کتاب کا حوالہ آخری میں دے دوں، مجھے یاد آ گیا ایک بہت زبردست، اگر آپ مجھے اجازت دیں. میرا دل نہیں چاہ رہا، سچ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسی معلومات دیں. ایک میں اپنے دور کی بات بتاتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے کی بات. اوقاف، محکمہ اوقاف کے بارے میں 3 کتابیں انہوں نے لکھی بڑی، ان کے مولویوں نے. انہوں نے کہا کہ میں اوقاف اللہ کے ولی کے چندہ کھانے والے حرام ہیں، حرامی ہیں، نعوذ باللہ.
طنز کیا بریلویوں پہ. ٹھیک ہے, ان کی کتابیں ہیں. مزارات کا مال کھانے والے کون ہیں, مزارات کی کمائی کھانے والے کون کا ہے, انہوں نے حرامی نعوذ باللہ لکھا, بدبختوں نے انہوں نے مزارات کی. اور یہ سنیے مزے کی بات, ایک ہے مولوی بہت بڑا ندیم شاہ, ان کا مجید ندیم. میں آج سے 8-9-10 سال پہلے جب پاکستان ہوتا تھا تو ہمارا ایک ٹاکرا ہوا تھا, تو وہ بیان کر کے چلا گیا. تو اس نے اپنی کتاب کے, دیوبندی کی جس نے کتابیں لکھی ہیں کہ مزارات کا حرام مال کھانا والا حرامی ہے, کی طنز تو اس کتاب والے نے, بدبخت نے, وہابی نے, دیوبندی نے, بریلویوں کو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے اس ماحول میں رکھے. یار بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر ہماری موت علم حاصل کرنے اور علم سننے میں چلی گئی, خدا کی قسم سیدھا جنت ہی ہے. آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, صحابہ نے کہا فقی کون ہے, فقی تو اس کو کہتے ہیں بہت بڑا عالم فاضل. یا رسول اللہ فقی کون ہے؟ میرا سرکار فرماتے ہیں فقی کا وہ رتبہ ہوگا کہ فرشتے اس کو جلوس کی شکل میں جنت میں لے جائیں گے, عالم فقی کا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی عام آدمی کا بھی رتبہ ہوگا؟ اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام فرمایا جو میرا مومن بندہ امتی علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے نکلا اور وہ سیکھ رہا ہے, اور سیکھتے سیکھتے ابھی نے پورا قرآن حفظ نہیں کیا, اس نے پورا قرآن تفسیر کا نہیں سنا, نہ سمجھا, نہ علم حاصل کیا, بس ایک لفظ پہلی آیات میں پڑھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, جس دن مرے گا فرشتے وہی کام کریں گے جو بہت بڑے فقیہ کا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یار, اللہ کے رسول نے تو تم کو فقیہ بنا دیا, عالم مجتہد بنا دیا, کہ اگر تم اس کام میں نکلو تو صرف جو مجتہد کرتے تھے, امام بخاری کرتے تھے, امام مسلم کرتے تھے, رات دن ایک کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کہاں چکر لگاتے تھے, کہاں نہیں جاتے تھے. کتنا سفر تھا. آج ہمیں ہوائی جہاز ہے تو بھی ہمارے یار گاڑی ہے تو ہم دوسرے گھر میں درس سننے نہیں جاتے. رمضان مبارک میں درس ہوتا بھاگ کے آ جاتے ہیں, یار چھوڑو نیند پیاری. شیطان نیچے آ کے مسجد کے دنیا کی بحث چل رہی ہوتی, سیاست پہ تو 2 گھنٹے بات کر لیں گے, لیکن اوپر 10 منٹ ایک درس نہیں سنیں گے کسی کا. استغفر, درس کسی شخصیت کی بات ہے کہ وہ کالا آدمی درس دے رہا ہے؟ کیا درس اس معیار پہ تم نے پورا اتارا ہے کہ وہ درس دینے والا پیلا آدمی ہے, سفید آدمی, کالا آدمی, گورا نہیں ہے, چٹا نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, آواز اچھی نہیں ہے, شان اچھی نہیں ہے, اسٹائل اچھا نہیں ہے, نام نہیں ہے اس کا, برانڈ نہیں ہے, یہ اس لیے درس سنتے آپ؟ استغفر اللہ. تو میرے دوستوں یہ تو پھر شرک خفی ہو گیا, پھر تم اپنا ٹھکانہ کہیں اور سمجھنا. اللہ کی باتیں جو بھی بیان کرے نا, بس اس کو, اس مٹھاس کو دیکھو, شہد کو دیکھو یار, شہد کہاں لگا ہے اس کو نہ دیکھو, وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی باتیں اگر سچ بتا رہا ہے اور تمہارے دل پہ اتر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار ہے. تو وہ مزارات کی بات آخری کر لوں, بس بات لمبی ہو جائے گی. تو وہ جو آیا وہاں جلسہ ولسہ کرنے, تو بھائی اتفاق کی بات ہے کہ وہاں ہمارے یہاں ایک مزار ہے, 3 ہٹی پہ بھی ایک مزار ہے, 3-4 مزار ایسے ہیں کہ ان پہ قبضہ ہے دیوبندیوں کا, بدبختوں کا. دیوبندی پہ بھی ایک مزار ہے, اگر میری کوئی گواہی تصدیق کر دے کہ 3 ہٹی پہ بھی ایک مزار شاید تھا پہلے بابا جی صاحب کا, وہاں دیوبندیوں کا قبضہ اس مزار پہ. ایک اور 3 مزار ایسے ہیں جہاں پہ دیوبندی کی مسجد, مطلب مسجد سننی تھی, قبضہ انہوں نے کر لیا, انہیں کا قبضہ وہی اوقاف و مال کھا رہے تھے. اب اتفاق سے اسی علاقے کے اندر یہ مجید ندیم شاہ, بڑا مشہور مقرر ہے, وہ بابی دیوبندیوں کا, پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ ہے, بدبخت, بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا. لیکن اس دن بڑی سچ کہہ گیا, اس دن سچ کہہ گیا. ہمیں پتہ چلا, ہمیں کہا بھائی آج تو بڑا ڈانٹا اس نے دیوبندی بابی کو جس نے کتابیں لکھی ہیں. بولا ڈانٹنا تو ہمیں چاہیے کہ کتاب تو ہمارے خلاف لکھی ہے. اہل سنت والجماعت کے لیے اس نے تنزیہ کی ہے کہ طنز کیا ہے کہ حرام ہے وہ مال کھانا جو اوقاف کا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ مال کھاتے ہیں اوقاف کا. تو وہاں کیا کہہ گیا؟ بولے یہ کہہ گیا کہ جس نے یہ کتاب لکھی وہ بڑا غلط ہے. یہ جس نے بھی, حالانکہ وہ بہت بڑا عالم ہے دیوبندیوں کا, وہ اپنے دیوبندیوں کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب لکھنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مزارات کے اوپر جو برابر میں مسجد ہیں اس مزارات کا مال صرف یہ بریلوی حلوے والے ہی کھاتے ہیں, یہ بریلوی کھاتے ہیں. نہیں بھائی, یہاں معتبر علماء, پھر مفتی کا نام لے رہا ہے, جو مفتی وہاں مزار پہ, تو اتنا بڑا مفتی ہے اس مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد چلا رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, مزارات پہ خلط کاریوں کو ختم کر رہے ہیں, مزارات پہ چومنے چاٹنے والوں کو ختم کر رہے ہیں. تو ان کو آپ تم کہہ لو کہ یہ ان کا مال کھا کے حرام کھا رہے ہیں. ہمارے مولوی کو اور اپنی کتاب کی تشریح میں انہوں نے برا کرنا شروع کر دیا, یعنی اپنی پہ آئی تو وہ حرام نہیں رہی, اس پہ ان کے مولوی فتوے دے رہے ہیں, اور ہمارے پہ جو چاہے ڈال دو کہ مزارات کا مال کھاتے تو حرام ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کریم جل شانہ, اللہ تعالیٰ
بس کیا کہوں کہ مزاروں پر جو آمدنی ہوتی ہے نا، انہوں نے کتاب میں لکھا وہ خنزیر کی طرح حرام ہے، بدبخت نے. بس بتانا ہی چاہ رہا تھا، اتنا بڑا جملہ انہوں نے لکھا. تو بس پھر دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ وقاف کی جگہ چھوڑ دیتے، لیکن ظاہر ان کا مولوی تھا، ان کی فیور کر گیا اپنی کتاب کی، کیونکہ جب مال ملنا تھا اگر وہ چھوڑ جاتے تو مسجد بھی جاتی اور یہ سب کچھ جاتا. خیر کافی تقریر ہو گئی میرے دوستوں بزرگوں. آخر میں یہی بتانے والا ہوں آپ سے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت والجماعت کو قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ رب کریم جل شانہ ہمارے روم کے اندر بہار نصیب فرمائے. سننے والے سمجھنے والے، کچھ کلام میں غلطی ہو گئی ہو، اگر بیان میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو، مالک تو معاف کر دینا. میرا مقصد قطعاً نہیں ایسا ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا، اور حقیقت آشنائی سے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کی ہیں الحمدللہ سب کے دل میں اترنی چاہیے. یہ ہمارا نظریہ ہے کہ حضور حاضر ہیں آج اپنی اس محفل میں، سرکار کا ہونا لازم ہے. کیوں کہ یہ محفل مولا علی کی ہے، یہ محفل صدیق عمر کی ہے، یہ محفل عثمان ہریرہ کی، سرکار کا ہونا لازم ہے. آج اپنی اس محفل میں سرکار کا ہونا اسی لیے لازم ہے کہ ہم حاضر ناظر کے مسئلے کو جانتے ہیں کہ جب ہم یا کہہ دیا یا رسول اللہ، حضور ہماری سفارش کرتے ہیں اور مدد آ کر بھی کرتے ہیں اور اپنے مزارات پر بھی کرتے ہیں. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. زیادہ وقت لیا میں معافی کا خواہشگار ہوں. انشاءاللہ کل 1 ہی گھنٹے کے اندر آپ جلدی آ جائیں گے تو 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم مولا علی کے فضائل بیان فرمائیں گے. وآخر صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ. دا گریٹ وائس آف اہل سنت و جماعت روم میں تشریف لانے والے تمام ہی بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، خواص کو، عوام کو، سب کو مرحبا. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، جزاک اللہ فکر. اور آپ سے میری التماس ہے کہ